الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اصل جو مخاطب ہوں نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ آج نوجوان طبقے کے اندر جو بیماریاں پائی جا رہی ہے، جو غفلتیں پائی جا رہی ہے اور جو برائیاں پائی جا رہی ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ جو آنے والا جو ہمارا طبقہ ہے، آنے والا نوجوان ہے، اگر یہ صحیح لاہن پر نہیں لگا، صحیح نہج پر نہیں لگا اور اس نے اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جھکا نہیں، تو میرے بھائیوں یہ نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا۔ قرآن پوری بھری پڑی ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم عہد کریں گے انشاءاللہ اب ہمیں بدلنا ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، فکر نہیں کرتی، اللہ نہیں بدلتا۔ اس میں بھائیوں، جتنے بھی میرے نوجوان ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ اور عاجزانہ اور مخلصانہ اپیل ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خرافات والی زندگی کے اندر، عیاشی والی زندگی کے اندر اور عیش و عشرت والی زندگی کے اندر کچھ نہیں رکھا بربادی کے سوا۔ اس میرے بھائیوں، قرآن کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑے واقعہ ہے، خوبصورت تھا، نماز کو آتا تھا اور نماز کے اندر آتا تھا تو جس راستے سے وہ آتا تھا اس راستے کے اندر ایک امیر عورت تھی جن کے پاس بہت ساری باندیاں تھی، کام کرنے والی تھی۔ یہ روزانہ اس مرد کو جو نماز پڑھنے جاتا تھا اس کو دیکھتی تھی۔ اس کے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ کسی نہ کسی اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرے اور اس کو اس کے اندر پھنساوے۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے نکلا ہے اور نکلنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، اور نماز سے جب لوٹا ہے تو وہ بڑی مالدار عورت گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی باندیاں بھی تھی۔ اس نے اپنے باندیوں سے کہا کہ ان کو پھسلاؤ اور ان کو پھسلا کر اپنے گھر کے اندر لاؤ۔ باندی آتی ہے اور اس نوجوان سے کہتی ہے دیکھو، کسی کا سہارا بننا، کسی کا کام کرنا یہ ہمارے نبی کا کام ہے، دیکھو ان کو پھسلانے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدد کی ہے لوگوں کی، کس طرح بیواؤں کو اٹھایا ہے، کس طرح غریبوں کو اٹھایا ہے۔ تو میرے گھر کے اندر کچھ کام ہے جو نیچے اتارنا ہے، آپ ذرا آؤ تو ہم اس کو نیچے اتارے۔ اس نوجوان کو لے کر اندر گئی، جیسے اندر گئی تو وہ آقا نے اپنے اس اخیر والے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے جاتے فوراً کمرہ بند کر لیا۔ وہ نوجوان بڑا گھبرایا ہوا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ تو جب اس نے اپنی خواہش ظاہر کی، پھر جب اس عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی تو جیسے اس کے سامنے خواہش ظاہر کی، فوراً وہ اتنا لفظ سن کے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش نہیں آیا، تو اس مالدار عورت نے اپنی باندی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا، اب اس کو لے جاؤ۔ اب باندی اور وہ مالدار عورت آقانی دونوں اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کو کوڑا دان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا باپ بڑا پریشان کہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے لیکن ابھی تک گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ آخر وہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، کوڑا دان کے اندر ان کا لڑکا پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو گھر لے گئے۔ گھر لینے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد ساری باتیں والد صاحب کو سنانے لگا، لیکن جب یہ بات آئی کہ اس عورت نے مجھے اپنی خواہش کے لیے ابھارا، تو جس طرح پہلے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اب جب یہ اپنے باپ کے سامنے کہہ رہا ہے واقعہ کہ اس عورت نے مجھے اپنی خواہش کے لیے ابھارا، تو یہ بات کہتے کہتے وہ چیخ مار کے انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد یہ ساری تدفین ہوئی۔
تدفین ہونے کے بعد صبح فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر کو معلوم چلا کہ بھائی یہ مسجد میں بیٹھنے والے ہیں، آج یہ حاضر نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب آج کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس رات ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا اور لڑکے کو تدفین دیر سے ہوئی تو یہ مسجد کے اندر نہیں آ پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلہ لے کر جاتے ہیں گھر پہ، اور جانے کے بعد ساری تحقیق کرتے ہیں کیسے انتقال ہوا، کیا ہوا تھا لڑکے کو۔ انہوں نے بتایا ایسی بات ہے۔ تو حضرت عمر اپنے قافلے کے ساتھ قبرستان پہنچتے ہیں، قبر پر جا کر کہتے ہیں اے زمین، اللہ کا کلام سچا، رسول کی بات سچی، اللہ کا فرمان سچا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان تو سچ بتا، تجھے 2 جنتیں ملی نہیں ملی؟ قبر سے آواز آتی ہے کہ اللہ نے مجھے 2 جنتیں دی۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرا بس یہ آپ کے سامنے مخاطب ہو کر اصل بات یہ بتانی ہے کہ کب تک ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے، کب تک ہم عیاشی کے اندر رہیں گے؟ کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ ساتھ آنے والی چیز یہی نیک اعمال ہے جو ہمیں بچا پائیں گے۔ اس میرے بھائیوں، عہد کرے، پختہ یقین کرے، ارادہ کرے، جب تم نیک بنو گے، قرآن کے اندر فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ ہے۔ جب تم نیک بنو گے، تم ایک نمونہ بنو گے، تمہارے پیچھے کئی نوجوان جڑنے والے بنیں گے، اور وہ نوجوان تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اور تمہاری زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس میرے بھائیوں، جتنے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں یہ عہد کریں گے انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس بیان کو سنے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ نماز کی طرف اور دین کی طرف راغب ہونے والا بنے، اور وہ دین سے جڑنے والا بنے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔